نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پھر تحقیق وہ گمراہ ہوا بہت دور کی گمراہی میں۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا مگر چند زنانی، اور نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان کو جو سرکش ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے شیطان پر۔ سب سے بڑا جو اعمال ہے وہ ہے توحید، سب سے مقدم جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید کے مقابلے میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک۔ توحید سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار مختلف جگہوں پر شرک کی مذمت بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی شرک کی مذمت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف فرماتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور پیچھے اسی سورہ نساء میں بھی یہ ذکر آیا، اسی طرح ہی تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، دونوں میں فرق ہے، کیونکہ وہاں پہ جو تھا وہ اہل کتاب کا ذکر تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر تھا۔ یہودی اور عیسائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، پھر بھی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنے لگے تو یہ اللہ پر بہتان باندھتے۔ بہتان جو ہے وہ جان بوجھ کر کسی کے اوپر باندھا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ مشرکین مکہ کا ذکر ہے، اس لیے ان کے لیے گمراہی کا لفظ لکھا ہے، ان کے لیے بہتان کا لفظ لکھا ہے۔ تو شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندہ مجھ سے اتنے گناہ لے کر ملے، لو لقیتنی بقراب الارض، کہ وہ گناہ اس کے اتنے زیادہ ہو کہ زمین بھر جائے، تو میں اس کے لیے مغفرت اتنی لے کر آؤں گا۔ اگر وہ اتنے گناہ لے کر آئے کہ آسمان بھر جائے تو میں اس کے لیے اتنی مغفرت لے کر آؤں گا، وہ میری مغفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آگے یہ بھی ہے کہ مگر شرک نہ ہو، شرک ہوگا تو پھر اس کو میں معاف نہیں کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے دیے تھے، جو جبرائیل کے ذریعے نہیں خود پیغمبر کو اللہ نے دیے، ادھر بلا کے دیے۔ اس سے ان کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ 50 نمازیں دی، پھر کم ہو کر 5 رہ گئی، اور دوسرا سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، فرمایا یہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہا پیغمبر کو کہ اپنی امت کو بتانا کہ شرک نہ کریں، اگر شرک کیا تو میں اس کو نہیں بخشوں گا، جہنم میں پھینک۔ آج کل ہمیں شرک سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہے۔
کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے شرک کہتے کس کو ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں شریک بنانا۔ ذات میں شرک تو مشرک بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے مشرک تھے یا نہیں تھے؟ ذات میں شرک، قرآن خود کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر ان مشرکین مکہ سے پوچھو، قرآن ہے کہ من خلق السماوات والارض، ان زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ تو کافر بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو زمین آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ اللہ تو اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے کم ہیں، صفات میں شرک کرنے والے زیادہ ہیں۔ یعنی جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ اللہ کے سوا کسی غیر میں لگانا۔ نبی بھی اللہ کا غیر ہے، نبی ہو بہو اللہ نہیں ہے، فرشتے بھی اللہ کا غیر ہیں، تو اللہ والی صفتیں غیر اللہ میں لگانا۔ مثلا نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ، قرآن کہتا ہے، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے صاف صاف۔ عالم الغیب صرف اللہ، حاضر ناظر صرف اللہ، قادر مطلق صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ، مشکل کے داتا صرف اللہ۔ اب یہ صفتیں آپ غیروں میں لگاؤ گے تو پھر آپ بھی مشرک بن جاؤ۔ او فلاں میں نے کام نہیں کیا نا اس لیے میرا یہ نقصان ہو گیا۔ ارے اللہ نہ چاہے تو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غیر کو شریک کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ میں نے یہ نہیں کیا نا اس لیے یہ ہو گیا۔ اللہ نہ چاہے تو کیسے کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، کوئی جادوگر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں؟ اللہ پر کسی کا زور چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ لہذا شرک سے پناہ مانگو۔ آپ نے فرمایا شرک اتنا باریک ہے، فرمایا یہ چونٹی ہے اس سے بھی باریک ہوتا ہے، بچ کے رہنا، بچ کے رہنا۔ کتابوں میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے، بلکہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے 500 سال عبادت کی، 500 سال۔ پھر کیا ہوا کہ اس کو پیٹ میں درد ہو گیا، گھر میں بیٹھ گیا، نماز پہ نہیں آ رہا، لوگ چلے گئے سائیں کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو گیا ہے۔ کیسے ہوا؟ ارے کوئی دودھ پیا یا کوئی چیز کھا لی اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا۔ فرمایا مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پکڑا تھا کہ پیٹ کا درد دودھ کی وجہ سے نہیں ہوتا جب تک میں اللہ نہ چاہوں۔ حالانکہ اسباب ہے لیکن جو اللہ کو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ اس پر بھی پکڑ کرتا ہے۔ یہ نہیں بولا کرو یہ ہوا تو اس لیے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جب اتنا یقین ہمارا ہوگا تو اللہ قیامت کے دن کہے گا یہ میرا بندہ ہے، اس کو جنت میں داخل ہے۔ شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ آپ کہو گے اللہ تو قادر ہے، معاف کر سکتا ہے، کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے، شرک گناہ نہیں ہے، شرک گناہ نہیں ہے۔ اللہ گناہ معاف کرتا ہے نا، شرک گناہ نہیں ہے۔ شرک غداری اور دھوکے بازی ہے۔ بھائی کسی بھی سلطنت میں آپ دیکھو غداری معاف ہے؟ غداری کی سزا سر قلم ہے، غدار کو معاف نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب دنیا والے کسی غدار کو معاف نہیں کرتے تو میں رب ذوالجلال کیسے معاف کروں؟ بڑا غصہ آتا ہے اللہ کو جب کوئی اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہے، ان سے اپنی مشکلیں دور کرواتا ہے، ان کو اپنا مشکل کشا مان رہا ہوتا ہے، کبھی دستگیر کو، کبھی علی کو، کبھی نبی کو مشکل کشا مان کے اپنی حاجتیں ان سے حل کروا رہا ہے۔ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اخرج من سمائی اخرج من ارضی، اس بندے کو کہو کہ میرے زمین سے نکل جائے، میرے آسمان سے نکل جائے۔ حتیٰ کہ اتنا بھی حدیثوں میں آتا ہے، یہ جو آج کل یہ جملہ مشہور ہے، میرے خیال میں جو نمازی ہیں وہ بھی یہ جملہ بولتے ہیں۔ کون سا؟ کہ بھائی حج نہیں کرتا
اوہ اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا تو میں حج کروں گا. بولتے نہیں بولتے؟ پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، صحابی آیا، کوئی کام ہوا اور میں اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا تو کام ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہوا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو مجھے اللہ کا ہمسر بناتا ہے، تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ منا اللہ بھی کام کرتا ہے، میں بھی کام کرتا ہوں؟ نہیں، ماشاء اللہ وحدہ، اللہ اکیلا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیغمبر نہیں چاہتے تھے، پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ سب کے سب مسلمان ہو جائے، لیکن ہوئے. اللہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تیرے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، یہ میرا اختیار ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہوں ہدایت نہ دوں. اگر سب اختیار پیغمبر کے پاس ہوتے تو اپنے مرضی سے ہر کسی کو مسلمان کرتے نہ کرتے. اپنے چچا کو نہ کر سکے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہ کر سکے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، بیٹا تو فرما بردار ہوتا ہی نہیں ہوتا، تھپڑ مار سکتا ہے نا. اللہ نے دنیا والوں کو بتایا کہ حکم صرف میرا چلتا ہے، مرضی صرف میری چلتی ہے، مشیت صرف میری چلتی ہے، کسی کی نہیں چلتی. علی کی اگر چلتی، علی اگر مشکل کشا ہوتا تو کربلا میں حضرت امام حسین کی مشکل نہ حل کرتا، اس کی نہ حل کرتا. بھئی عقیدہ سمجھو، عقیدہ اپنا درست رکھو، پھر کتنے بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا. شرک کا دانہ بھی ہوگا اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے. اگرچہ تم اس کو مسلمان سمجھو، اگرچہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھے، لیکن شرک کیا تو ختم. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جس کا چاہے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر بھی چاہے، یہ بات یاد رکھو، اللہ محتاج نہیں ہے کہ بندہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، بھائی میں تو مشرک نہیں ہوں، میں تو موحد ہوں، میں تو موحد ہوں، اللہ مجھے بخش دے گا. اللہ مجبور نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو. پھر بھی اس کی مرضی ہوگی کہ اس موحد کو بخشے یا نہ بخشے. چاہے تو اس موحد کو بھی جہنم میں پھینک دے، مرضی والا ہے گناہوں کی بدولت. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت آگے جا چکا ہے، اس کے لیے پیچھے ہونے کا راستہ ہی نہیں. بھائی ایک بندہ تھوڑا آگے گیا، مثلا گناہ گار ہے، سنبھل گیا تو اس کو توفیق ملتی ہے، لیکن جو چلا گیا بہت دور چلا گیا، اب اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. شرک پر مرا، یہ بات یاد رکھو، جو شرک پر مرا ہو، دنیا میں جا رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، نہیں. ہاں اس کا خاتمہ اسی شرک پہ ہو جائے تو پھر کہہ سکتے ہو کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، چاہے وہ مشرک پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک علی کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ جو شیطان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، نہیں پکارتے مگر چند زنانی. یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے جو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، یہ نام زنانی نام تھے، اور بتوں کی جو شکل بنائی ہوئی تھی نا، وہ بھی عورتوں کی شکل بنائی ہوئی تھی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر چند زنانوں کو، عورتوں کو. ایک طرف تو عورت سے نفرت کہ عورت پیدا نہ ہو، دوسری طرف بت بنائے ہوئے عورت والے. یہ لات ہے نا، لات، یہ عورت کی شکل کا ایک بت تھا. کہتے ہیں الہ سے لیا ہوا ہے، اللہ مذکر ہے، یہ اس کا مؤنث ہے. عزا کیا ہے؟ یہ بھی ایک عورت کا شکل کا بت تھا. کہتے ہیں عزا عورت ہے، عزیز اس کا مذکر ہے. لات، منات، کہتے ہیں منات عورت ہے، منان اس کا مؤنث ہے. عورتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، عورتوں کی شکلیں بنائی ہوئی تھی. سوا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس طرح ان کے زمانے میں یہ بت تھے. کہتے ہیں کہ نائلہ ایک بت تھا اور ایک عورت تھی، اور اصاف ایک مرد تھا. دونوں کا آپس میں لو تھا، عشق تھا. آج کل بھی ایسے ہوگا، بھلے آپ ڈھونڈ لینا. ان کا عشق تھا، اور بیت اللہ میں آئے، زنا کیا. انہوں نے زنا کیا تو اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا. تو انہوں نے عبرت کے طور پہ بیت اللہ کے باہر یا بیت اللہ کے کسی کونے میں عبرت کے طور پہ رکھ دیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بیت اللہ میں زنا کرتا ہے اللہ اس کو ایسے سنسار کرتا ہے. انہوں نے ایسے کیا.
पीछे लोग आए, उन्होंने उसको माबूद बना लिया। बुत है ना नूह अलैहिस्सलाम की कौम के, जो कुरान कहता है वक़ालू ला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा, ये 5 बुत थे। ये उस जमाने में बुत नहीं थे, खुदा के वली थे। जब मर गए तो शैतान ने आके कहा कि इनकी मूर्तियां बनाओ, पूजो नहीं, इनकी मूर्तियां बनाओ यादाइश के लिए, पता चलेगा ये खुदा के वली थे। उन्होंने तो नहीं पूजा, जिन्होंने बनाया। फिर पीछे चल के जमाना गुजरता गया, लोग पसमंजर भूल गए, फिर उनकी पूजा करने लग गए। ऐसे ही होता है, फिर शिर्क की बुनियाद हो जाती है। तो अल्लाह फरमाते हैं, यहां इसका दूसरा तर्जुमा यह किया है कि जैसे औरत कमजोर होती है ना, ऐसे अल्लाह फरमाते हैं इतने ताकतवर खुदा को छोड़कर कमजोर खुदाओं के पीछे लगे हुए हो, जिन्होंने औरतों के मिसल बनाया है इनको। भाई मर्द तो फिर भी कभी होता है, औरत तो उससे भी कमजोर होती है, नहीं होती है। अरे बेवकूफ कैसे है कि बुत बनाया फिर भी औरत जैसा, और फिर उनकी पूजा कर रहे हैं खुदा इतने बड़े ताकतवर को छोड़कर। खुदा कितना बड़ा ताकतवर है, तुम्हारे माबूद कितने कमजोर है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़लुक़ू ज़ुबाबा, तुम्हारे जो माबूदान बातिल हैं उन्होंने मक्खी भी नहीं बनाई, मक्खी भी नहीं बनाई। मक्खी कितनी छोटी है, मच्छर कितना छोटा है। अल्लाह फरमाते चलो मक्खी बनाई नहीं, वही यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी कोई चीज छीन ले, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, उससे वापस ले भी नहीं सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, अल्लाह फरमाते तालिब कितना कमजोर है, मतलूब कितना कमजोर है। तालिब फिर भी ताकतवर है जो उसको पुकार रहा है, मतलूब तो उससे भी कमजोर है। कमसलुल अनकबूत, मकड़ी की जाले की तरह है। मकड़ी का जाला कितना कमजोर होता है, झाड़ू से लोग गिरा देते हैं, पर मैं इनकी मिसाल इस तरह है। वो इतना कमजोर है कि अपने ऊपर से मिट्टी नहीं हटा सकता, करवट बदल नहीं सकता, और तुम उसको मुश्किल कुशा मान के बैठे हो। वही यदून इल्ला शैतान मरीदा, और नहीं पुकारते मगर शैतान को जो सरकश है। याद रखो, अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करना ये शैतान की पूजा होती है। जैसे इब्राहिम ने कहा या अबत लिमा ताबुदु शैतान, ए अब्बा जान शैतान की पूजा नहीं करो। तो हकीकत में शैतान की पूजा नहीं होती, गैरुल्लाह की पूजा शैतान की वजह से होती है। शैतान ही कहता है ना आ जाओ भाई इधर आ जाओ, इस तरफ जाओ, तो गोया के शैतान की पूजा करना है। लानहुल्लाह, अल्लाह ने शैतान पर लानत भेज दी है। दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला जो कहा उस पर अमल करने की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्व अन्ना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, आमीन बिरहमतिक। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कुरान और हदीस के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं नई वीडियो में, तब